ایک خاوند اپنی بیوی سے کس طرح کا سلوک روا رکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف, آپ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں, اچھے انداز سے طرز بود و باش رکھے, اچھا رہن سہن ہو, اچھا میل ملاپ ہو, اچھا سلوک ہو, اچھا رویہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا, ہمیشہ عورتوں کے ساتھ خیر کا, بھلائی کا سلوک کرو. بعض لوگ بے انتہا تشدد کر کے, بے انتہا سختی کر کے اپنے گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا, وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کا اعلان کیا کہ لوگوں, عورتوں کے حقوق نہ مارنا اور اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں, ان کی حق تلفی کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے حقوق بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح کے مردوں کے ان پر حقوق. لیکن آج عورتوں کی حق تلفی کی جاتی ہے, ان کے حقوق کو مارا جاتا ہے, ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, پھر جب اس کی عدت پوری ہونے لگتی ہے, 3 مہینے کی عدت, تو آخر میں رجوع کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر طلاق دیتا ہے, دوسری طلاق, اور پھر 3 مہینے کی عدت گزرنے کے انتظار کرتا ہے, آخر میں پھر رجوع کر لیتا ہے. پھر تیسری طلاق دیتا ہے, پھر 3 مہینے کے آخر میں پھر رجوع کر لیتا ہے. بار بار طلاق دیتا اور رجوع کرتا ہے. یہ جاہلیت کے دور میں اسی طرح ہوا کرتا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا, ان عورتوں کو اس لیے نہ روک کے رکھو کہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. نقصان پہنچانے کی خاطر, ان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی خاطر, جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا, اچھا میں دیکھ لوں گا تم کیسے جاؤ گی اور کیا کرو گی, اس کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے, اذیت پہنچانے کے لیے اس کو روکے رکھتے ہیں, بار بار طلاق دے کے رجوع کر لیتے ہیں. لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا لا ضرر ولا ضرار, اس طرح اپنی بیویوں کو نقصان مت پہنچاؤ. اور بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے, اس کو درمیان میں لٹکائے رکھتے ہیں. لٹکی ہوئی عورت بیچاری کیا کرے, نہ وہ خاوند کے اچھے سلوک کی مستحق اور نہ ہی وہ اپنے خاوند کے گھر سے باہر جانے کے قابل. اس طرح عورتوں کو لٹکائے رکھنا اور اس کو اذیت پہنچانا, اس کو نقصان پہنچانا, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اسی طرح ایک شخص اپنی بیوی سے قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اتنے مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا, اس کو ایلا کہا جاتا ہے. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر, اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر کر دی, مدت مقرر کر دی کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک آپ قسم اٹھا کے آپ اپنی بیوی سے دور رہ سکتے ہیں. 4 مہینے کے اندر اندر آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں اور اپنی بیوی کے قریب جائیں اور اس سے تعلقات ہموار کریں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے 4 مہینے سے بھی زیادہ مدت کے لیے قطع تعلقی کیے رکھتا ہے, اب اس بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جج سے جا کر مطالبہ کرے کہ وہ اس خاوند کو یا تو رجوع کرنے پر مجبور کرے یا پھر وہ اس سے طلاق لے کے. اس طرح کسی بیوی کو لٹکائے رکھنا یا قسم اٹھائے رکھنا کہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. لا ضرر ولا ضرار, کسی بھی شکل میں آپ کسی کو, چاہے آپ کی بیوی ہو, چاہے آپ کی اولاد ہو, چاہے آپ کے مسلمان بھائی ہوں, کسی کو کسی طرح سے ایذا پہنچانا, کسی طرح سے تکلیف پہنچانا ہرگز جائز نہیں. ایک اور صورت تکلیف پہنچانے کی کہ ایک شخص مرنے لگتا ہے, اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے, وہ وصیت کرتا ہے, وصیت میں وہ اپنے ورثاء کو نقصان پہنچاتا ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ وہ وارثوں میں سے ہی کسی وارث کے حق میں وصیت کر دیتا ہے کہ میری جائیداد میں سے اتنا پیسہ اس کو ادا کر دیا جائے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ لا وصیت لوارث, جو شخص آپ کا اصلاً وارث بن رہا ہے, آپ کی جائیداد میں سے کسی حصے کا حقدار بن رہا ہے, آپ اس کے حق میں وصیت کر ہی نہیں سکتے. لیکن آپ دوسرے ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے, فرض کریں کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں, آپ ایک بیٹے کے حق میں وصیت کرتے ہیں کہ اس کو اتنا دے دیا جائے, آپ اپنے باقی 3 بیٹوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر آپ اس ایک بیٹے کے حق میں وصیت کرتے ہیں. یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, آپ 3 بیٹوں کے نقصان کا سبب بن رہے ہیں. لا ضرر ولا ضرار, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کسی کو.
اپنی اولاد کو بھی نہیں، اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وصیت میں ایک اور ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے حق میں وصیت کرتے ہیں 1/3 سے بھی زیادہ کی، اپنی جائیداد، ٹوٹل جائیداد کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتے ہیں کہ مثلا آدھی جائیداد فلاں کو دے دی جائے یا آدھا مال جو ہے وہ فلاں آدمی کو دے دیا جائے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے سے منع فرما دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 1/3 کی اجازت دی، اور آپ نے فرمایا کہ 1/3 جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے کم ہونی چاہیے وصیت۔ لیکن نقصان پہنچانے کی خاطر آپ کسی کو، اپنے ورثاء میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر تکلیف پہنچائیں، وصیت جو ہے وہ ناجائز کر دیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیے وصیت کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیعمل بطاعت اللہ 60 سنہ، ایک بندہ 60 سال اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے۔ 60 سال معنی یہ ہے کہ 60 70 سال 80 سال جتنی اس کی زندگی ہے، پوری زندگی وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہتا ہے، لیکن ثم يحضره الموت، پھر اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فیضار فی الوصیہ، پھر وہ موت کے وقت وصیت کرتا ہے، لیکن وصیت میں وہ کسی کے نقصان کا سبب بنتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر وصیت کرتا ہے۔ فرمایا فیدخل النار، جب وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو 60 70 سال پوری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے کے باوجود بھی اس ایک گناہ کی وجہ سے یدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار کی اہمیت کیا ہے، کہ کسی کو کسی طرح سے بھی آپ ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں اور کسی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، لا ضرر ولا ضرار کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق نہ تو کوئی شخص اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی کو ضرر پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا کسی بھی طرح سے ہرگز جائز نہیں۔ اس کی صورتیں مختلف میں نے بیان کی، لین دین کے معاملات میں، خاندانی تعلقات میں۔ اسی طرح اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو خواہ مخواہ تنگ کریں، اپنے پڑوسی کی اذیت کا سبب بنے، اپنے پڑوسی کے ضرر کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر، جس طرح کہ عموماً دیکھا جاتا ہے، گھر کے اندر اونچی اونچی آواز سے گانے لگا دیتا ہے، باقاعدہ ڈیک لگا دیتا ہے، بڑے زوردار آواز کے ساتھ گانے بجتے ہیں، جبکہ اس کا پڑوسی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر گانوں کی آواز کو بلند کر کے آپ اپنے پڑوسیوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ضرر کا سبب بنتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، کسی بھی شکل میں جائز نہیں کہ آپ کسی کو ضرر پہنچائیں، کسی کو اذیت پہنچائیں۔ اسی طرح سے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ایمان لمن لم یأمن جارہ بوائقہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہوتا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کے طرز عمل کو دیکھیں تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے جو میں بیان کرنے والا تھا کہ کئی لوگ اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنے پڑوسیوں کے گھروں میں تاکتے ہیں، ان کی عزتوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے اندرونی حالات کو، اندرونی صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جھانک جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ اس طرح ان کی عزتوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو اذیت نہیں پہنچا رہے ہیں؟ کیا ان کو ضرر نہیں پہنچا رہے ہیں؟ تو آپ کا ایمان کہاں جائے گا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں،
3 बार आपने फरमाया। पूछा गया कि कौन? फरमाया वो जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं। आपने अपने पड़ोसी के घर में झांक कर देखा, उसकी इज्जत को निशाना बनाने की कोशिश की, उसकी अंदरूनी सूरत हाल से मुत्तले होने की कोशिश की। यकीनी तौर पर इससे आपके पड़ोसियों को अजियत पहुंचाई। अगर आपके पड़ोसियों को अजियत पहुंची तो आपका ईमान कहां चला गया? अपने ईमान की जरा जायजा लें। ये नुकसान पहुंचाने, ये ज़रर पहुंचाने की मुख्तलिफ सूरतों में से एक सूरत। इसी तरह से इसकी एक सूरत यह भी है कि आम मुसलमानों की तकलीफ का सबब बने। मसलन जहां से आम मुसलमानों की गुजरगाह है, आम रास्ते हैं, आप मुसलमानों की आम गुजरगाहों पर, आम रास्तों पर उन चीजों को फेंक दें जो मुसलमानों के लिए अजियत का सबब बने। हमने कई मरतबा देखा, आपने भी देखा होगा कि रोड पर आप जा रहे हैं, रोड पर अपनी गाड़ी में बैठे हैं या किसी की गाड़ी में बैठे हैं, अचानक किसी की गाड़ी का शीशा खुलता है और कोई कूड़ा क्रिकेट या कोई चीज जो है वो लोग रोड के ऊपर ही फेंक देते हैं। आपके सामने वाली गाड़ी से शीशा खुला और कोई चीज फेंकी गई, यकीनन वो चीज आपके लिए अजियत का सबब बनती है। और आम रास्तों पर आम लोग क्या करते हैं, ये जो शीशे वाली बोतलें होती हैं इनको फेंक देते हैं, वो टूट जाती हैं, वो शीशा रास्ते पर बिखर जाता है। यकीनन वो शीशा आम मुसलमानों के लिए, जिनको यहां से गुजर के जाना है, उनके लिए अजियत का सबब बनेगा, उनके लिए नुकसान का सबब बनेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस शख्स को मलऊन करार दिया, और मलऊन करार दिया उस इंसान को कि जो मुसलमानों के रास्ते पर क़ज़ाए हाजत करता है या उनके साए पर अपनी हाजत पूरी करता है। इस तरह से भी हम मुसलमानों की अजियत का सबब बनते हैं, जबकि हदीस में है कि ला दरर वला दिरार, किसी सूरत में आप दरर नहीं पहुंचा सकते। आखिरी बात करता हूं, और जरा अपने सीने पर हाथ रखने जो बात करने लगा हूं बड़ी भारी साबित होगी बाद लोगों के लिए। हदीस को जो मैंने माना बयान किया था कि ला दरर वला दिरार, कि ना अपनी जात को नुकसान पहुंचाएं और न किसी और के नुकसान का सबब बने। बाद लोग सिगरेट नोशी करके अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे लोगों के नुकसान का सबब बनते हैं, अपने आप को भी अजियत पहुंचाते हैं। दूसरे मुसलमान